مسیح خدام نے آپ کو سلام، خداوند آپ کو برکت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے آج کا کلام متی رسول کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 15، 16 اور 17 آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ 15 آیت میں خداوند خدا نے اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ یسوع کیا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح الخداوند ہے، یسوع مسیح خداوندوں کا خداوند ہے، یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یسوع مسیح کائنات کو خلق کرنے والا ہے، یسوع مسیح انسان کے نثروں میں زندگی کا دم پھونکنے والا اور ہماری سانسوں کو بڑھانے والا اور پیدا کرنے والا۔ شمن پترس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ شمن پترس نے وہاں پر جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ آج ہم جب مسیح خداوند کی بات کرتے ہیں تو ساتھ خداوند کہنا بھی ہمارے لیے لازمی ضروری ہے اور بیٹا کہنا بھی ضروری، کیونکہ وہ بیٹا بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے۔ وہ اس لیے کہتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا اور باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے۔ باپ یسوع مسیح سب کچھ خود ہی ہے، صرف اس نے جسمانی طور پر ہم لوگوں کو دکھایا ہے کہ میں بیٹا ہوں۔ وہ بیٹا بن کر ہمارے درمیان میں آ کر ٹھہرا اور اس نے اپنے جلال کو ہمارے لیے ظاہر کیا اور ہم سب لوگوں کو برکتوں کے لیے چنا ہے۔ جو لوگ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے آج جلال پا رہے ہیں، زندگی پا رہے ہیں اور ان پر وہ ظاہر ہوا ہے اور ان ایسے لوگوں کو خداوند یسوع چنتا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون۔ خداوند یسوع مسیح نے پترس سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون، بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ پترس یعنی شمعون کے اندر بولنے والا یعنی مسیح خداوند، خدا کا بیٹا مسیح جو ہے، خداوند یسوع مسیح خود اسے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ بات تیری نہیں، یہ بات خون اور گوشت کی نہیں ہے، یہ بات خون اور گوشت نے نہیں کی بلکہ میرے باپ نے آسمان پر ہے جو تجھ پر ظاہر کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے پھر اپنے آپ کو بیٹا ہی ظاہر کیا، اپنے آپ کو خدا نہیں کہا۔ اس نے یہ کہا کہ میرے خداوند نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کیا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ آپ دیکھیں متی رسول کا انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 17 آیت میں اس کی جو پیدائش ہے 14ویں پشت سے ہے، لکھا ہے، پہلا باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئی۔ ابراہیم سے لے کر داؤد تک 14 پشتیں ہوئی اور 14 پشتوں میں سے اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں اور گرفتار ہو کر داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں ہوئی۔ 14 پشتیں جو ہے مسیح تک آ کر 14 پشتیں، کیونکہ مسیح خداوند جو ہے یہ 14ویں پشت میں سے پیدا ہوئے، کیونکہ وہ داؤد کے گھرانے، داؤد کے قبیلے میں سے پیدا ہوئے۔ متی کی انجیل اس کا 16 باب اور آپ اس کی 21 ہے دیکھیں، اس میں کیا کہتا ہے، اس وقت یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا۔ خداوند یسوع مسیح شاگردوں پر اپنے آپ کو جب ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے گا۔ کن کی طرف سے وہ پکڑوایا گیا، کن کی طرف سے قتل کیا گیا؟ کہتا ہے بزرگوں، سردار کہنوں، فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے۔ اس لیے خداوند کے زندہ کلام مقدس میں فرمایا گیا ہے، فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہے، فریقیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہے، خمیری روٹی سے خبردار رہے۔ روٹی کھانے سے نہیں بلکہ آپ کو یہ جو تعلیم ہے یہ خمیری روٹی ہے جو انسان کو خدا سے دور لے کر جاتی ہے، انسان کو خدا کے خلاف ٹھہراتی ہے۔
آپ دیکھیں عبرانیوں کی کتاب اس کا 3 باب ہے اور اس کی 12 آیت میں کیا خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، لکھتا ہے اے بھائیو، ہمیں پھر وہ خبردار کر رہا، عبرانیوں کی کتاب میں وہ ہمیں خبردار کر رہا ہے، اے بھائیو خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا بڑا اور بے ایمان دل نہ ہو۔ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کسی کا بھی ایسا بڑا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، کیونکہ ہم نے خداوند زندہ خدا کے پیروکار رہنا ہے، زندہ خدا کی گواہی دینے کے لیے ہم نے کھڑے رہنا ہے، کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ آخر تک جان دینے تک برداشت کر، جان دینے تک وفادار رہ، تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ زندگی کا تاج پانے کے لیے ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہنا ہے، سو خداوند ہمیں برکت دے گا۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔